سودا خرید لیا. کہاں ہے سودا؟ رقم کہاں ہے؟ رقم یہ ہے. تو تم تو کہتے ہو سودا خرید لیا ہے، مگر وہ سودا اس رقم سے تو نہیں دیا جاتا. تو کہاں کیا ہے وہ اندر ہے، وہ دکھایا بھی نہیں جا سکتا. بس یہ کیفیت تھی. چند دن ہی بیتے کہ وہ بچہ بیمار ہوا، باپ کے پہرے میں رہا، دوبارہ اس محبوب کی بارگاہ میں پہنچ نہ سکا. بیماری نے غلبہ کیا، ضعف غالب ہوا، کمزوری غالب ہوئی، قریب مرگ ہوا. تو باپ نے قریب جا کر پوچھا، بیٹے تم واحد اس گھر کے چشم چراغ ہو، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، حالت تیری مجھے تسلی بخش نظر نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ ابا جان اگر خفا نہ ہوں تو میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ ہی دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کرو کہ آپ کا مہجور عاشق اب دنیا سے جا ہی رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو دیدار دکھا دیں، ایک دفعہ ملاقات کرا دیں، اپنا چہرہ زیبائی دکھا دو. تو یہ دوڑتا ہوا گیا، تو جا کے عرض کرتا ہے کہ میرا لڑکا آپ کا غلام ہے، عاشق ہو گیا، قریب مرگ ہے، موت اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اس اپنے مہجور کو ایک نظر اپنا دیدار کروا دیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دیکھا، فرمایا صدیق اکبر اٹھو، اے عمر چلو. بلال کہاں ہیں؟ آؤ بلال. عثمان ذی النورین کہاں ہیں؟ چلو چلتے ہیں. علی آپ بھی اٹھیں. بلال کہاں ہیں؟ ابو ذر غفاری کہاں ہیں؟ اٹھو چلیے. سیدھے قدم با قدم رحمت للعالمین اس اپنے غلام کے گھر کی طرف بڑھتے چلے گئے. آنکھیں اس کی بند تھیں، یہ اندر داخل ہوئے. دست شفقت، زندگی دینے والا دست کرم اس کی پیشانی پہ رکھا. جیسے ٹھنڈی ہوا یا تیز لو کسی بندے کو مس کر جائے تو حالت بدلتی ہے، اس طرح جو ہی دست شفقت سر پہ رکھا، آنکھیں کھلی. آنکھیں کھلی تو اس کے منہ سے جو پہلی بات نکلی یہ، میرے آقا آپ آ گئے، میرے آقا آپ آ گئے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں، تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. اور بڑے درد سے اس نے کہا، نیک ہوں یا ہوں برا پر نام لیتا ہوں تیرا، نیک ہوں یا ہوں برا پر نام لیتا ہوں تیرا، بخش دے یا دے سزا تجھ بن میرا کوئی نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آستہ سے کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور قبر جانے، میں تیری قبر کو جنت بنا دوں. کلمہ طیبہ پڑھا، روح خرچ، عازم منزل ہوا، خارج ہوا جسم و جاں میں جدائی ہوئی. سید عالم نے اپنے دست شفقت سے اس کی آنکھیں بند کر نعش اٹھی، حرم پاک میں رکھی گئی، غسل دلایا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز پڑھائی گئی. اب جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک پورے نہیں، صرف پنجے رکھ رکھ کر چلتے تھے، پنجے رکھتے تھے اور چلتے تھے. جب قبر کے قریب پہنچے تو نبی پاک نے فرمایا رک جاؤ. آپ قبر کے اندر اتر گئے اور فرمایا تھوڑی دیر کھڑے رہے، فرمایا عبداللہ کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دو. اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے خود بخود قبر میں رکھا اور کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ تھکن محسوس ہوئی. آپ قبر سے باہر تشریف لائے، مٹی ڈالی گئی، مدفون کر کے آپ تشریف لائے تو صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربان جائیں، یہ بتائیں کہ آپ پاؤں مبارک پورا کیوں نہیں رکھ رہے تھے اور پھر قبر میں کیوں کہ اتنی دیر کھڑے رہے کہ آپ کو تھکن محسوس ہونے لگی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عاشق زار کا جو جنازہ اٹھا تو فرشتے اتنے آئے کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی پورا پاؤں رکھنے کے لیے، اتنی فوج تھی.
عورتوں کی، تو حضور پھر قبر میں آپ کھڑے کیوں رہے؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تیری قبر کو جنت بنا دوں گا۔ تو جب میں کھڑا ہوا اس وقت رکھا جب اس کی قبر جنت بن گئی، تو حضور پھر کافی دیر تک کیوں کھڑے رہے؟ فرمایا اتنے فرشتے اتر آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ فرتے شوق سے ہر فرشتہ میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا کے گزرتا تھا، تو ان نوریوں کی وجہ سے مجھے کوئی تھکن بھی ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہ مقام عشق کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا دل قربان کر دیں۔ حضرات گرامی، ان کی دنیا بھی جنت ہے، ان کی قبر بھی جنت ہے، ان کی اولین و آخرین میں جو سعادتیں خدا نے تقسیم فرمائی ہیں ان میں وافر حصہ اسی کا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو کچھ آپ نے اس بزم محبت کو سجایا ہے، یہ نبی پاک نے آپ کے دلوں کو اپنی ذات کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم محبت کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، شکر یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل سرکار کو پسند آئے کہ اپنی یاد رکھ دی ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، اور اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے اسے معمول فرمایا۔ یہ زبان وہ زبان جو اس کے ذکر پر معمول، ذکر نبی پر معمول ہے، یہ زبان جب پاک صاف مکمل ہو جائے تو خدا فرماتا ہے کہ اب یہ تیری نہیں، یہ زبان میری ہوئی۔ یہ ہاتھ جو گناہ سے بالکل پاک ہو جائے اور ذکر کا نور اس پر مسلط ہو جائے اور ادائے رسالت اس پر مکمل ہو جائے، خدا اس کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ ہر آدمی کے کردار کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر بتاتا ہے جب وہ نبی پاک کی اداؤں میں ڈوب ڈوب کر ایک نیک زندگی کا حامل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، وہ لوگ جو دعویٰ محبت رسول کرتے ہیں اور دعویٰ عشق خدا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں گناہ یہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن ہو نہیں سکتا۔ اگر ہو بھی جائے تو قرآن کہتا ہے لم یصروا علی ما فعلوا، اگر کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ اتنا کریم اور مہربان ہے کہ ساری زندگی دوبارہ اسے گناہ کی مہلت خدا دیتا ہی نہیں۔ بلکہ محدثین لکھتے ہیں اس آیت کے تحت یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کے بندو زیادہ ذکر کرو اپنے رب کا، اور صبح و شام تسبیح پڑھو۔ جو لوگ صبح و شام تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی صبح جس وقت رات ختم ہو رہی ہو اور دن آ رہا ہو اس وقت استغفار پڑھو، اور جب دن ختم ہو رہا ہو رات آ رہی ہو، اور جب رات ختم ہو رہی ہو اور دن آ رہا ہو، اس وقت فرشتے بدلتے ہیں، اس وقت قبل از وقت استغفار شروع کر دو تاکہ زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ ورق سارے اللہ کا ذکر کرنے والے جتنے لوگ ہیں اس ذکر کے نور سے وہ دبے سارے گناہ کے مٹ جاتے ہیں، کاغذ صاف خدا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جب ایسا آدمی جو بار بار توبہ کر کے پھر گناہ کرے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیکی بھی نہیں چھوڑتا اور گناہ بھی نہیں چھوڑتا، تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اب جو توبہ کرے تو دوبارہ اس کو گناہ کی طرف نہ جانے دیں۔ اس لیے تمام سلسلے کے جتنے لوگ ہیں، سنی جتنے